ہے قیامت آیات کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، ہے قیامت آیات کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، ہائے ہو گئے قتل سجدے میں، تلوار سے ہو گئے قتل سجدے میں، تلوار سے سرور دو جہاں کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، گرے پڑا زینب و ام کلثوم پر، گرے پڑا زینب و ام کلثوم پر، گرے پڑا زینب و ام کلثوم پر، ظلم کا آسمان کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، قتل حیدر پہ تھرا رہی ہے زمین، قتل حیدر پہ تھرا رہی ہے زمین، قتل حیدر پہ تھرا رہی ہے زمین، روتا ہے آسمان کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، بے کسوں بے بسوں کا سہارا جو تھا، بے کسوں بے بسوں کا سہارا جو تھا، بے کسوں بے بسوں کا سہارا جو تھا، مٹ گیا وہ نشان کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، باپ کے غم میں بے حد پریشان ہے، باپ کے غم میں بے حد پریشان ہے، باپ کے غم میں بے حد پریشان ہے، زینب خستہ جان کوفے میں، ہر طرف ہے فغان کوفے میں، غم علی کا ہے تازہ نثار ان دینوں،
غم علی کا ہے تازہ نثار ان دنوں غم علی کا ہے تازہ نثار ان دنوں ہے فغاں ہی فغاں کوفے میں ہر طرف ہے فغان کوفے میں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی اے ظلم دیکھ ذرا اے ظلم دیکھ ذرا کہیں علی تو نہیں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی یہ وار کس پہ ہوا ہے لرز گیا کعبہ لب حیات پہ ٹہری ہوئی ہے کن کی صدا فلک ہے نوح کنا فلک ہے نوح کنا تو ماتمی ہے زمین لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی لرز رہی ہے نمازیں تڑپ رہی ہے اذان خدا کے خون سے تر ہو گیا خدا کا مکان ہے سوگوار علی ہے سوگوار علی تمام عرش مکی لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی بدر جہاں سے حسنین کا گزرتا ہے تمام کو فاہی لیکن یتیم لگتا ہے یتیم آج ہوا یتیم آج ہوا خدا رسول کا دین لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی یہ بیاں کرتی ہے زینب نہ جائیے بابا لپٹ کے غازی سے کلثوم نے کیا گریا تڑپ رہے ہیں حسن تڑپ رہے ہیں حسن کہیں حسین کہیں لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی کیا ہے ظلم یہ کیسا دل پیغمبر پر ہوا ہے حالت روزے میوار حیدر پر بخی سے کوفے چلی بخی سے کوفے چلی ہے فاطمہ بھی حزین لہو لہو ہے مصلی لہو لہو ہے جبی غلام حر کہیں سلمان ہو عطا رتبہ یہی مصلی ماتم میں کر رہا ہو دعا کفن ہو فرش عزا کفن ہو فرش عزا
نجف کی زمین لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہ ہو ہر طرف شور گریاں، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ کیوں نہ ہو ہر طرف شور گریاں، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ قبر میں روتی ہے روح زہرا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ قبر میں روتی ہے روح زہرا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ غم سے بے حال ہے آج شہبر، نوحہ سرور کے تھائے لبوں پر۔ میری امداد کو آؤ نانا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ میری امداد کو آؤ نانا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ پیٹ کر سر یہ زینب پکاری، موت کیوں مجھ کو پہلے نہ آئی۔ کیسا دن یہ خزاں نے دکھایا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ میر کوفے میں محشر بپا ہے، آسمان سے یہ آتی صدا ہے، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پکاری زینب غریب رو رو، یا
सुनाओ बाबा, कहाँ सिधारे हुआ वो बाबा, यतीम कहते लोग उनको, निकल के तुरबात से आओ अम्मा, हमें गले से लगाओ अम्मा। कहाँ है बाबा बताओ अम्मा, यतीम कहते लोग उनको, अचल ने नाना से भी छुड़ाया, रहा ना बात का भी साया। हम आज किससे कहे खुदाया, यतीम कहते लोग उनको, हम आज किससे कहे खुदाया, यतीम कहते लोग हमको। आज मातम है बेवों के गमखार का, आज मातम है बेवों के गमखार का, दिल जले दुख ज़दों के मददगार का, गम है ये बेकसों के परस्तार का, आज मातम है बेवों के गमखार का। क्यों नशियों में हो शोरे मातम आया, आज रोती है कूफे की शहजादियाँ, सर है उरियान हर एक अज़ादार का, आज मातम है बेवों के गमखार का। जिसने तोड़ा है उंगली से क़बर का दर, वो उठा तक नहीं आज सकता है से, किस कदर जख्म गहरा है तलवार का, आज मातम है बेवों के गमखार का। खून से सुर्ख रंगीन जामा हुआ शेर हक सर है हाथों से थामा हुआ,
پشت کو بھی سہارا ہے دیوار کا، آج ماتم ہے بیوں کے غمخوار کا، زہر کا مغز میں ہو گیا ہے اثر، درد بے ساختہ پھوڑ دیتا ہے سر، حال اب تر ہے بیوں کے غمخوار کا، آج ماتم ہے بیوں کے غمخوار کا، بولا جراح سر دیکھ کر یا علی، کیا مداوا کروں دل کو ہے کھلبلی، بڑھ گیا مغز سے وار تلوار کا، آج ماتم ہے بیوں کے غمخوار کا، دفن سے پہلے قاتل کی دعوت چلی، بعد مقتول کے گھر سے میت چلی، یا علی یہ صلہ اور ستمگار کا، آج ماتم ہے بیوں کے غمخوار کا، بین صادق یہ بیوں میں ہے لاش پر، کون روٹی کھلے گا ہماری قبر، اٹھ گیا سر سے سایہ پرستار کا، آج ماتم ہے بیوں کے غمخوار کا، دل جلے دکھ زدوں کے مددگار کا۔ بابا جان بولی زینب تڑپ کر، اٹھو بابا جان، کب سے روتی ہے دکھ تر، اٹھو بابا جان، بولی زینب تڑپ کر، اٹھو بابا جان، کیوں ہو خاموش اس درجہ، کچھ تو کہو، کیوں ہو خاموش اس درجہ، کچھ تو کہو، اب تو سنسان ہے گھر، اٹھو بابا جان، بولی زینب تڑپ کر، اٹھو بابا جان، آپ
کے غم میں روتے ہیں سر پیٹ کر، آپ کے غم میں روتے ہیں سر پیٹ کر، بھائی شبیر و شابر اٹھو بابا جان، بولی زینب تڑپ کر، اٹھو بابا جان، دل میں تازہ ابھی تک ہے مادر کا غم، دل میں تازہ ابھی تک ہے مادر کا غم، رحم کھاؤ کچھ ہم پر، اٹھو بابا جان، کب سے روتی ہے دکھ تر، اٹھو بابا جان۔ محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، فاطمہ زہرا کے مرخد سے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، قتل خورا کر دیا، قتل خورا کر دیا، کاٹا گلا تفسیر کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، آج بابا گیا ہے شبر و شبیر کا، نزع میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا،
آج بابا مر گیا ہے شب و شبیر کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا آج بابا گیا ہے شب و شبیر کا چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا آج بابا مر گیا ہے شب و شبیر کا باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار دل ہلا دیتا تھا رونا دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا خط لے حیدر حیا جواں ویلا خط لے حیدر حیا جواں ویلا روزے محشر حیا خانہ حق میں چور حیدر کا خانہ حق میں چور حیدر کا کاسے سر حیا میرے منبر کے تھام لو سر کو میرے منبر کے تھام لو سر کو زیر منبر ہے آج واویلا خط لے حیدر آج واویلا
صدقے لاش پہ ہوتے ہیں عباس، صدقے لاش پہ ہوتے ہیں عباس، نالاں گھر بھر ہے آج واویلا، قتل در ہے آج واویلا، گر کے لاش پہ زینب و کلثوم، گر کے لاش پہ زینب و کلثوم، پیٹتی سر ہے آج واویلا، قتل ہے آج واویلا، پاس میت کے غول رانڈوں کا، پاس میت کے غول رانڈوں کا، خاک بر سر ہے آج واویلا، قتل حیدر ہے آج واویلا، خاک اڑاتے ہیں شبر و شبیر، خاک اڑاتے ہیں شبر و شبیر، گریاں خمبر ہے آج واویلا، قتل حیدر ہے آج واویلا۔ کس غضب کی سحر یہ آئی ہے، رنج و غم کی خبر یہ لائی ہے، آسماں پر اداسی چھائی ہے، زخمی ہے در ہوئے دہائی ہے، کیسے دانت گزار کو مارا ہے، غزل روزدار کو مارا، پہنچ مسجد میں شبر و شبیر، دیکھا ہے در کا حال ہے تغیر، باپ سے لپٹے دونوں ماہ منیر، اور بسد رنجو غم یہ کی تقریر، مبتلا غم عظیم کیا، ہائے کس نے ہمیں یتیم کیا، بول شبر سے حیدر صدر، تم پڑھاؤ نماز دلبر، پر میرے سر کو باندھو کس کر، باندھا رومال سے حسن سر، پوچھا کچھ درد میں فاقہ ہے،
سوہے ادا کسی عورت نے آ کے دیے صدا دختر فاطمہ نے یہ کہا جلد بابا کو لائیے بھیا گھر نہ آئیں گے بابا جان گھر کو آؤں گی کھولے میں وہی سر کو پھر یہ کہنے لگے شہ خوش کو لے چلو گھر میں ہے حسن مجھ کو کیا خبر گھر میں کیا قیامت ہو یہی بہتر ہے جلد لے کے چلو گھر سے روتی نہ تاب در آئے کہیں زینب نہ ننگے سر آئے ہوئے اصحاب شاہ سے رخصت جاتے ہی گھر میں غش ہوئے حضرات دیکھ کر زخمی باپ کی صورت غیر زینب کی ہو گئی حالات بولی چہرہ لہو سے لال ہوا ہائے بابا یہ کیسا حال ہوا کبھی کہتی حسین سے رو کر بھائی جان دیکھتے ہو حالے کدھر مردنی چاہ رہی ہے چہرے پر کیا کرے ہائے زینب مستر کیوں نہیں آنکھیں کھولتے بابا کچھ نہیں منہ سے بول محب حیدر صدر کی آج رحلت ہے کنند در خیبر کی آج رحلت ہے سرور جانے پیمبر کی آج رحلت ہے جہاں سے خواجہ خمبر کی آج رحلت ہے اوڑھاؤ خاک سروں پر رسول روتے ہیں یتیم شبر و شبیر آج ہوتے ہیں اب آگے کرتا ہے راوی یہ معتبر تحریر کہ جب کہ ہو گیا مجروح شاہ خیبر گیر درائے مسجد کوفہ میں شبر و شبیر ادھر کو دیکھ کے غلطاں بخو ہوئے دلگیر
پکارتے تھے کہ اٹھو ہم آئے ہیں بابا، کہو تو کیسی یہ صورت بنائے ہیں بابا. صدائے کان میں مولا کے جا پڑی ایک بار، تو بے تحاشا وہیں غش سے ہو گئے ہوشیار. پکارا بیٹوں کو آہستہ بادل خوبار، تمہارا حافظ و ناصر رہے سدا غفار. یہاں سے لے چلو مجھ کو میں سخت حیران ہوں، تمہارا آج سے 2 روز کا میں مہمان ہوں. ضرور پرسوں جنازہ اٹھائیو پیارو، نماز پڑھ کے سبوں کو رلائیو پیارو. پدر کی خبر میں صورت چھپائیو پیارو، اور اس پہ پھولوں کی چادر اڑائیو پیارو. مگر بہن کو تسلی دیا کرو بیٹا، دعائے بخشش امت کیا کرو بیٹا. غرض کے آئی شب 21 رمضان، تغیر ہونے لگی حالت شہ مردان. بلا کے زینب و کلثوم کو ہوئے گریان، وفور یاد سے منہ دیکھ کر کہا میری جان، ہم آسوئے جنا تم کو چھوڑے جاتے ہیں، وہ دیکھو احمد مرسل ہمیں بلاتے ہیں. یہ کہے کہ بہر وصیت بلائے سب کو شاہ، حسن کو راز امامت سے کر دیے آگاہ. کہا کہ بھائی سے غافل نہ ہو جیو للہ، بہن سے رہنا خبردار میرے غیرت ماں. بجز تمہارے کوئی اس کا اپنا والی ہے، ہمارے کنبے کی بیٹا یہ رونے والی ہے. یہ ذکر تھا کہ ندا دی میرے حسین کو لا، بلاؤ وہ تشنہ لبے کربلا کو جلد بلاؤ، کہ اس شہید رہے حق کو مجھ سے لا کے ملاؤ. گلے میں شال ازار ڈال دو یتیم بنا، کوئی جہاں میں نہ مظلوم ایسا ہوئے گا، کہ جس کے واسطے سارا زمانہ روئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین.
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت المظلوم بعدی فمن ظلمک فقد ظلمنی۔ نگرم آندھرا پردیش کے تمام مومنین کی خدمت میں امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے وارث غم، فرزند زہرا، منجی بشریت، محور کائنات حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آجرک اللہ یا بقیت اللہ۔ ابو الیتامہ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر پوری دنیا میں تذکرہ ہو رہا ہے کائنات کے امیر کا، اور انسان عبادت و بندگی پروردگار کے مہینے میں امیر کائنات کا تذکرہ کر کے تقرب اللہ کی جستجو کی تلاش میں ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام افراد کا جنہوں نے آج کے اس سخت دور میں اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا، اور میں سپاسگزار ہوں خصوصیت کے ساتھ اپنے بڑے بھائی مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب عباس باقری صاحب قبلہ کا، جنہوں نے یہ موقع مجھ حقیر کے لیے فراہم کیا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ماہ مبارک رمضان کے بچے ہوئے دنوں میں اپنی عبادت و بندگی کی توفیق گزشتہ کی طرح کرامت فرما، اور ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں بنحو احسن قبول فرما۔ بہت ہی محدود وقت میں امیر المؤمنین کا تذکرہ کرنا ہے۔ ایک نہایت اہم موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے جو پہلی بار میں آج اپنے ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین کی عظمت و فضیلت کے سلسلے میں ایک روایت پیش کروں۔ جناب ابن عباس سے روایت ہے، پروردگار کے اس فرمان کی روشنی میں جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 میں موجود ہے۔ آپ پڑھیے قرآن کریم نے کیا اعلان کیا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذْ قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ جب یہ آیت کریمہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اور جناب ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے سلسلے میں کہ جناب جبرائیل امین پیغمبر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کان جبرائیل جالسا عند النبی عن یمینہ، داہنے سمت میں۔ قد اقبل امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین وارد ہوئے ہیں۔ فضحک جبرائیل، جناب جبرائیل مسکرائے، تبسم کیا۔ فقال یا محمد ھذا علی بن ابی طالب، اس موقع پر جناب جبرائیل نے پیغمبر اعظم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہیں علی بن ابی طالب قد اقبل، جو تشریف لائے ہیں۔ قال رسول اللہ یا جبرائیل، اس موقع پر پیغمبر نے جناب جبرائیل سے ایک سوال کیا ہے، یا جبرائیل، اے جبرائیل، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ يَعْرِفُونَهُ، کیا آسمان والے علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہیں، علی کی شناخت رکھتے ہیں، علی کی معرفت رکھتے ہیں؟ اس موقع پر روایت کیا کہتی ہے، جناب جبرائیل کہتے ہیں، یا محمد والذی بعثک بالحق نبیّا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث برسالت کیا ہے، ان اہل السماوات لاشد معرفۃ لہ من اہل الارض، زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان والوں کو علی بن ابی طالب کی معرفت ہے۔ اہل آسمان زمین والوں سے کہیں زیادہ علی بن ابی طالب کی شناخت و معرفت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب جبرائیل امین نے قصیدہ پڑھا ہے امیر کائنات کا، جانب قربان جائیں۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں، ما کبر تکبیرا فی غزوہ الا کبرنا معہ، کسی بھی میدان جنگ میں علی بن ابی طالب نے تکبیر نہیں کہی، اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں کی، مگر یہ کہ ہم ملائکہ سماوات نے علی بن ابی طالب کے ہمراہ صدائے تکبیر بلند کی ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے، ولا ضرب بسیف الا ضربنا معہ، علی بن ابی طالب کی کوئی تلوار نہیں چلی ہے مگر یہ کہ ہم نے بھی اس تلوار کو چلانے میں علی کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یا محمد، اے پیغمبر، ان اشتقت الى وجه عیسی و عبادته و زہد یحیی و طاعته و میراث سلیمان و سخاوته فلینظر الى وجه علی بن ابی طالب۔ اے پیغمبر، اگر آپ مشتاق ہوں کہ آپ جناب عیسیٰ کو دیکھیں، جناب عیسیٰ کی عبادت کو دیکھیں،
جناب یحییٰ کے زہد اور ان کی عبادت و اطاعت کو دیکھیں. اگر آپ کے اندر اس بات کا اشتیاق ہو کہ آپ جناب سلیمان کی میراث اور ان کی سخاوت کو دیکھیں تو آپ ایک علی کے چہرے کو دیکھیں. علی کے ایک چہرے میں تمام انبیاء کے کمالات نظر آتے ہیں. تبھی تو محترم مرحوم آصف رضولوی نے کہا تھا کہ کون کر سکتا ہے عالم میں علی کی ہمسری، مظہر شان خداوندی ہے شان حیدری. کیا سمجھتے قدر اس موتی کی صحرائی عرب، قدر گوہر شاہ داند یا بدانت جوہری. علی کی قدر و منزلت کو جانا ہے نبی اعظم نے، ملائکہ سماوات نے، آپ کے اصحاب خاص نے. تو روایت کا مفہوم کیا نکلا کہ اہل آسمان کے یہاں زمین والوں سے کہیں زیادہ امیر المؤمنین معروف ہیں، شناختہ شدہ ہیں. علی کی معرفت رکھنے والے آسمان کی بلندیوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کروں گا ان ایام میں کہ آپ پڑھیے امیر المؤمنین کی زیارتوں کو، بالخصوص اس زیارت کو جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام ہادی امام علی نقی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، روز غدیر کی. امیر المؤمنین کی شان میں اس زیارت کے اندر قرآن کریم کی 10 آیات موجود ہیں، اور پھر پیغمبر اعظم کا وہ جملہ جس میں نبی اعظم نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا، یا علی نطق بولایتک التنزیل، اے علی تمہاری ولایت کے سلسلے میں قرآن کریم نے گفتگو کی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا شمار موالیان حیدر کرار میں ہوتا ہے. البتہ عرض کروں گا ولایت کے معنی و مفہوم کو درک کرنے کی ضرورت ہے. ولایت یعنی عاشق و معشوق اور محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے. ہم محب ہیں، امیر المؤمنین ہماری محبوب ہستی، ہم عاشق ہیں، علی مرتضیٰ ہماری معشوق ہستی. اب ان میں اور ہم میں کسی قسم کا فاصلہ نہ پایا جائے. نہ قرآن کریم کی تلاوت میں فاصلہ ہو، نہ اللہ کی بندگی میں فاصلہ ہو، نہ بچوں کی اسلامی تربیت میں فاصلہ ہو، نہ بزرگوں کے احترام میں فاصلہ ہو، نہ علماء کے احترام میں فاصلہ ہو، نہ حسن معاشرت میں فاصلہ ہو، نہ والدین کے احترام میں فاصلہ ہو. جب یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں تب سمجھنا چاہیے ہم ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے اور واقعی معنی میں سچے مولائی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کانت فی علی سنت الف نبی، ایک علی مرتضیٰ کے اندر 1000 پیغمبروں کی سنت و سیرت، اوصاف و کمالات یکجا کر رکھے تھے پروردگار عالم نے. اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے ان دنوں میں بہت ساری فضیلتیں سنی ہیں، لیکن ہم اگر امیر المومنین کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھیں تو یہ کمال نہیں. الفضل ما شہد بہ العادہ، فضیلت کیا ہے کہ دشمن آ کر گواہی دے. میں آپ کے سامنے خطابت کر رہا ہوں اور اہل نگرم میری گفتگو کو سننے کے بعد کہیں بڑا اچھا خطیب ہے. جوانی میں اتنی اچھی خطابت، آپ کی یہ تعریف مجھ حیدر عباس کی کامیاب خطابت کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں بن سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ مختلف جذبے شامل ہیں، مختلف طرح کے احساسات شامل ہیں. ایک سید زادہ ہے جو تذکرہ کر رہا ہے امیر المؤمنین کا، مولا کا تذکرہ کر رہا ہے، آیات و روایات کے ضمن میں گفتگو کر رہا ہے، قم سے پڑھ کر آنے والا گفتگو کر رہا ہے، ایک طالب علم گفتگو کر رہا ہے. مختلف جذبے شامل ہیں. لیکن فرض کیجئے آن لائن یہ مجلس اعزا جو آپ سن رہے ہیں، کوئی ایسا انسان سنیں جس کا امیر کائنات سے کوئی ربط نہیں ہے، بظاہر اپنا پہلا امام نہیں مانتا ہے، حتیٰ اس کا دائرہ اسلام میں داخلہ نہیں ہے، غیر مسلم، اور بات کو سننے کے بعد بے ساختہ کہے واہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اب اس انسان کی تعریف مجھ حیدر عباس کی کامیاب خطابت کا سرٹیفکیٹ قرار پائے گی. کیوں؟ کیونکہ غیر ہے. امیر المؤمنین کی عظمتوں کو ہمارا لاکھوں سلام. اپنوں نے تو بہت کچھ بیان کیا، غیروں نے بھی آپ کی عظمتوں کا اقرار کیا. البتہ مان لینا چاہیے اس دور میں امیر المؤمنین کے چاہنے والوں نے کما حقہ امیر کائنات کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا، خوف اور ڈر سے. میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا کہ مولا کائنات کی ضربت لگنے کے بعد اور شہادت کے وقت تک کن لوگوں سے ملاقات ہوئی اور کس حد تک امام کے اصحاب کے ہم معرفت پائی جاتی تھی، اور پھر دشمنوں نے تو چھپایا ہی. اور ایک طویل مدت تک امیر کائنات کو دشنام ناسزا کہا گیا، گالیاں دی گئیں، حدیثوں کو جلوا دیا گیا، منبروں کو غلط استعمال کیا گیا. ایسے میں غیر شیعہ علماء دانشوران قوم کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہے. میں ایک عالم اہل سنت ابن عساکر کا نام پیش کروں، معروف ہیں.
انہوں نے مولا کائنات کی شان میں 3 جلد کتاب المناقب کے نام سے لکھی ہے. یہ ہے فضیلت امیر کائنات کی. نسائی جیسے بزرگ امام اہل سنت جن کی وفات کب ہوئی ہے؟ سن 307 ہجری میں. اور یہ اہل سنت کے 6 برجستہ علماء اور ائمہ میں سے ایک شمار ہوتے ہیں. انہوں نے بھی مولا کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. یہ ہے امیر کائنات، امیر المؤمنین، وصی رسول، جانشین پیغمبر اعظم کی عظمت اور اہمیت. اور پھر نسائی کی اس کتاب میں جو روایات موجود ہیں ان کے اسناد کے سلسلے میں ابن حجر جیسے عالم اہل سنت نے کہا سارے کے سارے اسانید بہترین ہیں، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اور آگے بڑھی ہے. مثال کے طور پر جارجرتاق مسیحی ہیں لیکن امیر کائنات کے عاشق ہیں. تنہا امیر المؤمنین کے ایک خطبے کی 1000 سے زیادہ مرتبہ تلاوت و قراءت کرنے والے جارجرتاق امیر المؤمنین کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ. اے علی، شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن مجھے آپ سے محبت ہے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان اس انداز سے زندگی بسر کرے کہ دوسرے اس کے عاشق بن جائیں اور جو دیکھے وہ اس کا گرویدہ ہو جائے. امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی زندگی بسر کی اور ایسا ہی مطالبہ کیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو کہ مر جاؤ تو لوگ تم پر گریا کریں، زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں. میں اس بچے ہوئے وقت میں چند ایک ملاقاتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. شاید اس زاویے سے آپ نے اس گفتگو کو اب تک نہ سنا ہو. ہم سنتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے سر پر ضربت لگی اور واقعاً یہ وہ موقع تھا جب جبرائیل نے نوحہ پڑھا تھا تحطمت واللہ ارکان الہدا. خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ کو قتل کیا گیا. اس کے بعد کہا قتل وصی المصطفیٰ، وصی مصطفیٰ کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ضرب لگائی گئی. پھر ملاقات ہوتی ہے ابن ملجم سے جو آپ کا قاتل ہے. میں چند ایک ملاقاتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے پہلے ایک بات آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھیے 2 لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے غفلت، ایک لفظ ہے جہالت. غفلت بہت بڑی بیماری ہے. جہالت تو اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کر کے ختم کی جا سکتی ہے اور انسان اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر سکتا ہے، انسان اپنی جہالت کو ختم کر سکتا ہے. لیکن غفلت صرف اور صرف جاہلوں کے ہاں نہیں، بسا اوقات صاحبان علم کے ہاں غفلت پائی جاتی ہے. اسی لیے میں روایت پیش کروں کہ جہاں پر غفلت کی مذمت کی ہے امیر المؤمنین نے اور امیر کائنات نے یہ بیان فرمایا ہے الغفلۃ اضر الاعداء. بدترین دشمن انسان کے لیے اس کی اپنی غفلت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے امیر کائنات پر جس ذات نے ظلم کیا ہے، جس شقی ترین انسان نے ضربت لگائی ہے، وہ غفلت کا شکار تھا یا نہیں تھا؟ امیر المؤمنین سے ملاقات ہوئی ہے اور رونے کے لیے میں سمجھتا ہوں امیر کائنات کے یہ فقرات کافی ہوں. ابن ملجم سے سب سے پہلے گفتگو کی ہے امیر المؤمنین نے اور وہ وقت یاد کیجئے جب ضربت لگی ہے اور اس موقع پر امام حسن آتے ہیں، نماز کو تمام کراتے ہیں. اس موقع پر امیر المؤمنین نے جب دیکھا کہ گرفتار کر کے ابن ملجم کو لایا گیا ہے، اپنے پاس بلایا، اسے گفتگو کی اور فرمایا یا ھذا لقد جئت عظیما وارتکبت امرا عظیما. اے شخص، تو ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہوا ہے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ناقابل معافی جرم کا تو مرتکب ہوا ہے. اس کے بعد کہتا ہے ابئس الامام کنت لک. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی ہے، جس نے اپنے چاہنے والوں کی طرح اپنے دشمنوں کے لیے بھی میٹھے پانی کا انتظام کیا ہے، رہنے کے لیے چھت کا انتظام کیا ہے، پہننے کے لیے لباس کا انتظام کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتاؤ کیا میں تمہارا برا امام تھا؟ حتیٰ جازیتنی بہذا الجزا، کہ تم نے مجھے یہ اس کا صلہ دیا ہے، میرے سر پر ضرب لگائی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الم اکن شفیقا علیک، کیا میں نے تمہارے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آ کر کے تمہارے ساتھ اپنا مظاہرہ پیش نہیں کیا ہے؟ واحسنت الیک وزدت فی اعطائک،
کیا میں نے تمہارے ساتھ احسان نہیں کیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں عطا و بخشش میں زیادتی سے کام نہیں لیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابن ملجم کی اس حادثے سے قبل 12 ملاقات ہوئی ہے امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے۔ مولا کائنات نے مختلف تحفے اور مختلف ہدیے دیے ہیں اور اس کی مدد کی ہے، جس کا تاریخ کے دامن میں آج بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَآثَرْتُكَ عَلَىٰ غَيْرِكَ، تم میرے پاس مدد لینے آئے، میں نے دوسروں پر تمہیں ترجیح دی ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكَ قَاتِلِ، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی وہ بدبخت ہو جس کے ہاتھوں مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے ضرب لگائی جائے گی۔ نبی اعظم نے مجدہ سنایا تھا، خطبہ شعبانیہ کو آپ پڑھیے، جہاں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، انجام کہاں پہ ہوا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں نبی اعظم کے، اور یہ اعلان کرتے ہیں اے علی مرتضیٰ، کائنات کا شقی ترین انسان تمہیں قتل کرے گا۔ غفلت کے نتیجے میں جارجرداق یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک غفلت کے نتیجے میں ابن ملجم جیسا انسان اپنے وقت کے امام کا قاتل بن جاتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غفلت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مستی شراب کی مستی سے کہیں زیادہ خطرناک تر ہے۔ شراب کی مستی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان غفلتوں کا شکار ہو تو اس کے نتیجے میں جو مستی حاصل ہوتی ہے، انسان اپنے وقت کے امام کو قتل کر بیٹھتا ہے، اپنے وقت کے امام کے سر پر ضربت لگا بیٹھتا ہے اور اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں کیا اعلان ہوا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، پڑھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179۔ اس کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے؟ اولئک هم الغافلون، جہنم میں جانے والوں کی اکثریت کون سے لوگوں کی ہوگی؟ وہی جنہوں نے غفلتوں کے ہمراہ زندگی بسر کی ہوگی۔ اور جہاں روایات میں ملتا ہے کہ اہل دوزخ جہنمی آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے کیسے تمہارا جہنم میں آنا ہوا، بعض وہ ہوں گے جو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار نہیں تھے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا یہ کہنا ہوگا ہم غفلتوں کے شکار تھے، ہم غفلتوں کے ہاتھوں اسیر ہونے والے تھے۔ لہٰذا ہمیں اپنی غفلتوں کے راستوں کو مسدود کرتے ہوئے اپنے آپ کو بصیرت والا بنانا ہے، آگہی، بیدار اور شعور سے اپنے وجود کو مملوء کرنا ہے۔ میں دوسری ملاقات پیش کروں، یہ ملاقات ایک ایسی ذات کی امیر کائنات سے ضربت لگنے کے بعد جو غفلتوں کا اسیر تھا، ابن ملجم مرادی، دوسری ذات جس کے یہاں غفلت نہیں، اس کے برعکس بیداری تھی، بصیرت تھی، آگہی، شعور، امام شناسی، وقت کے امام کی معرفت۔ نام کیا ہے؟ حجر ابن عدی یا عدی۔ جناب حجر پر ہمارا لاکھوں سلام۔ جناب حجر سے ملاقات ہوئی ہے امیر کائنات امیر المؤمنین کی۔ حجر کون ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ابھی چند برس قبل داعشیوں کے ناپاک وجود اور نجس ہاتھوں کے ذریعے امیر المؤمنین کے اس وفادار ترین صحابی کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو حجر ابن عدی پر کہ جنہیں امیر المؤمنین کی بشارت نصیب ہوئی اور قتل کیا گیا اور پھر آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ حجر کی قبر کہاں ہے؟ شہر دمشق کے اطراف میں واقع مرج عذراء نامی جگہ پر موجود ہے آپ کی قبر مطہر۔ مالک ہمیں توفیق دے ہم پہنچیں انشاءاللہ اور وہاں بھی پہنچ کر کے ہم ان کے علو درجات اور ان جیسے بننے کی مالک کی بارگاہ میں دعا کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ ضربت لگنے کے بعد جناب حجر امیر المؤمنین کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں ملاقات کی غرض سے، لیکن مولا کی حالت غیر تھی۔ آپ جانتے ہیں کیسی ضرب لگی ہے امیر کائنات کو؟ ایک ایسی ضرب جس کے نتیجے میں زینب کبریٰ کو یتیم ہونا پڑا، ایک ایسی ضرب کہ حسن و حسین، عباس و ام کلثوم کو داغ یتیمی دیکھنا پڑا۔ نہ فقط ان افراد کو، ان فرزندان امیر کائنات کو، بلکہ کوفے کے یتیم بچوں کو دوبارہ احساس یتیمی ہوا ہے امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد۔ جناب حجر ابن عدی حاضر ہوتے ہیں اور مولا کائنات کی حالت اچھی نہیں ہے۔ جناب حجر شعر پڑھتے ہیں، اچانک کانوں میں امیر المؤمنین کے آواز پہنچتی ہے۔ امیر المؤمنین اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے سوال کرتے ہیں، بیٹا حسن یہ کون ہے جو شعر پڑھ رہا ہے؟ بابا جان حجر آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حجر کا نام سنا مولا کہتے ہیں حجر سے کہو میرے پاس آئیں۔ آج حجر کا یہ کلام کتابوں میں موجود ہے، وقت نہیں ہے وگرنہ میں عربی متن بھی پیش کرتا۔ مثلا میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں، ترجمہ یہ ہے، مجھے افسوس ہے کہ آج یتیموں کا باپ رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حجر، اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھنے والا جو امام شناس ہیں۔
جس کے یہاں بصیرت و آگہی، شعور و بیداری ہے. پھر حجر مرثیہ پڑھتے ہیں کہ آج مجھے افسوس ہے لوگوں کا مولا رخصت ہو رہا ہے. حجر مرثیہ پڑھتے ہیں ایک ایسی ذات رخصت ہو رہی ہے جو تقوائے محض، مولائے متقیان اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. حجر کو مولا قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حجر میرا تم سے ایک سوال ہے، مجھے صحیح صحیح جواب دینا. سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند اصحاب امیر کائنات، مولا کیا ہے آپ کا سوال؟ حجر سے مولا سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ حجر، اگر میرے بعد کوئی ایسا وقت آن پڑے کہ تمہیں بلایا جائے اور کہا جائے دو راستے ہیں، اگر زندگی چاہیے تو علی کو برا بھلا کہو، علی کو دشنام دو، علی کو ناسزا کہو، علی سے اظہار براعت کرو، اور اگر زندگی چاہیے تو ہمارے ساتھی بن جاؤ، کس راستے کا انتخاب کرو گے؟ حجر کہتے ہیں مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر میرے اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں ایک قدم بھی آپ کی محبت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں وہ جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، جناب حجر نے کیا فرمایا؟ وقال واللہ یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم اے امیر المؤمنین، لو قطعت بالسیف اربا اربا، اگر مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وَأَضْرِمُ لِيَ النَّارِ، مجھے آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں تو ایک لحظے کے لیے میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں. فقال، مولا کائنات نے کہا کہ تم خیر پر ہو، اور میری جانب سے اور مجھ اہل بیت کی جانب سے تمہارے لیے بہترین جزا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک طرف وہ ابن ملجم کی غفلت، دوسری جانب یہ بیداری کس کی؟ حجر ابن عدی کی. یہ امام شناسی، یہ معرفت، یہ شناخت، یہ بیداری، یہ آگہی. یہاں تک کہ وقت آتا ہے امیر المؤمنین کی شہادت ہو جاتی. امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے. دور امامت سید الشہداء امام حسین ہے. معاویہ طلب کرتا ہے اور معاویہ نے قبریں کھدوائی ہیں. حجر سے کہتا ہے یا علی سے اظہار براعت کرو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار رہو. کہا مجھے منظور ہے، مجھے تو اس گھڑی کا انتظار تھا. مولا کائنات کی وصیت اور مولا کائنات کے مجدے کو یاد کیا ہے حجر ابن عدی نے، اور اس موقع پر قبر میں جانے کے لیے تیار ہوئے، قتل ہونے کے لیے تیار ہوئے. لیکن حجر نے ایک ریکویسٹ کی، ایک گزارش کی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیا جائے. حجر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام، اور جلدی جلدی نماز کو تمام کیا. حجر کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں خدا کی قسم اتنی تیز نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، اور میں نے یہ تیز نماز اس لیے ادا کی ہے تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ سوال اور شک و شبہ نہ پیدا ہو کہ میں علی کا چاہنے والا موت سے گھبرا رہی ہوں. نہیں، خدا کی قسم مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس لمحے کا انتظار تھا. میں تو چاہتا تھا کہ مجھے جلد از جلد شہادت نصیب ہو. توجہ کیجئے گا، پھر جناب حجر نے ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ایک وصیت ہے. وہ وصیت کیا ہے؟ لا تطلق منی حدیدہ. جانے قربان جائیں، کیسے تھے علی کے چاہنے والے. یہ لوہا جس میں مجھے جکڑا گیا ہے، اس لوہے کو مجھ سے جدا نہ کیا جائے. ولا تغسل عنی دما، جو میرے بدن پر خون کے قطرات لگے ہوئے ہیں، خون کا دھبا ہے، اس خون کو دھویا نہ جائے. فإنی لاقٍ معاویۃ غداً علی الجادہ، کل روز محشر، بازار محشر میں، صحن محشر میں اسی عالم میں معاویہ سے ملاقات کرنے والا ہوں. آپ سوچئے یہ کیسی معرفت تھی، یہ کیسی امام شناسی تھی. اور تیسری ملاقات جو ہوئی ہے وہ حبیب ابن عمر کی ملاقات ہے. کس سے؟ امیر المؤمنین یعصب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے. اور اس ملاقات کے لیے بیان کیا ہے علماء نے ظاہراً یہ اس وقت ملاقات ہوئی جب طبیب امیر المؤمنین کو دیکھنے کے لیے آیا ہے. پٹی ہٹائی گئی ہے، اور حبیب ابن عمر جیسے علی کے چاہنے والے کی نگاہ جب امیر المؤمنین کے زخم پر پڑتی ہے تو برداشت نہیں کرتے، گریہ کرتے ہیں. اس موقع پر مولا کائنات نے یہی کہا تھا، اے حبیب مجھ پر گریہ نہ کرو. حبیب ابن عمر نے بے ساختہ کہا تھا، مولا یہ میں آج اپنی بے کسی پر رو رہا ہوں کہ میرا وقت کا امام مجھ سے رخصت ہو رہا ہے. میں آپ پر گریہ نہیں کر رہا ہوں، آپ جیسی ذات مجھ سے جدا ہو رہی ہے. اس کے بعد مولا کائنات کے متعدد جملے ہیں کہ جو آپ نے حبیب ابن عمر سے بیان فرمائے ہیں کہ میرے بھائی، میرے بچوں کے جد نبی خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں، اور یہ جگہ اس جگہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہذا مجھے اپنے نبی کے حضور پہنچنا ہے. چوتھی ملاقات اسبغ ابن نباتہ کی ملاقات ہے. یہ آپ اکثر مصائب میں سنتے ہیں.
جناب اسبغ بھی امیر المؤمنین کے وہ صحابی جو وفادار ترین صحابی، جن کے ہاں بصیرت بھی تھی، جن کے ہاں شجاعت بھی تھی، جن کے ہاں آگہی اور بیداری بھی تھی، آتے ہیں اسبغ ملاقات کے لیے۔ اس موقع پر امیر المؤمنین نے جناب اسبغ ابن نباتہ کو نبی اعظم کی ایک روایت سنائی ہے، اور وہ روایت سیرت کی بھی ہے۔ جناب اسبغ ابن نباتہ سے امیر کائنات فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم کے زندگی کے آخری لمحات تھے، اس موقع پر میں گیا ہوں نبی کی عیادت کے لیے، جیسے آج تم آخری لحظات میں میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہو۔ پھر کہتے ہیں نبی اعظم نے اس موقع پر فرمایا، اے علی جاؤ فراز ممبر پر جس جگہ میں کھڑا ہوتا ہوں اسے ایک زینے نیچے کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے خطاب کرو اور آواز دو۔ 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، الا ومن اق والدیہ فلعنۃ اللہ علیہ، آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، سن لو، سمجھ لو، جو انسان اپنے ماں باپ کے ذریعے عاق کر دیا جائے، خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ میں ایک بات صرف آغائے بہاؤالدینی کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ کہتے تھے آیت اللہ بہاؤالدینی کہ جب کسی انسان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا کسی کو تنزلی میں گرتا ہوا دیکھتا ہوں، دھستا ہوا دیکھتا ہوں، تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہوں اگر ترقی کر رہا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں شامل ہیں، اگر تنزلی کا شکار ہو رہا ہے تو ماں باپ کی بد دعائیں شامل ہیں۔ جہاں ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، وہیں ماں باپ سے، بزرگوں سے ہماری گزارش ہے، اپنے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پہلا جملہ کیا؟ الا ومن اق والدیہ، جو شخص اپنے ماں باپ کے ذریعے عاق ہو جائے فلعنۃ اللہ علیہ، خدا کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ دوسرا جملہ، الا ومن ابق من موالیہ فلعنۃ اللہ علیہ، جو اپنے مولا سے، جو اپنے آقا سے فرار کر جائے، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ تیسرا جملہ، الا ومن ظلم اجیرا اجرتہ فلعنۃ اللہ علیہ، جو اپنے پڑوسی کو، جو اپنے ایک ایسی ذات کو جس کو اجیر بنایا ہے، اذیت پہنچائے تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ مولا کائنات نے یہ باتیں بیان کی۔ جب اترتے ہیں فراز ممبر سے تو ایک شخص کہتا ہے یہ آپ نے بڑی مختصر گفتگو کی، اس کی وضاحت چاہیے۔ مولا چلے آتے ہیں اور آنے کے بعد نبی اعظم سے ماجرا بیان کرتے ہیں۔ نبی اعظم نے اس موقع پر ان 3 جملوں کی تشریح کی ہے، کہا اگر دنیا کا عام باپ ہے اور اس کے ذریعے اس کی اولاد عاق ہو جائے تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو سنو اے علی مرتضیٰ یا ابا الحسن، الا وانی وانت ابوا هذه الامہ، سن لو میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ فمن اقن فلعنۃ اللہ علیہ، جسے ہم دونوں عاق کر دیں اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا وانی وانت مولی هذه الامہ، میں اور تم اس امت کے آقا ہیں، جو ہم سے راہ فرار اختیار کرے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرے تو اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اور ایک ملاقات اور، میں نے گفتگو کو تمام کر دیا، وہ ملاقات ہے آپ کی اپنے فرزندوں سے، آپ کی اپنی اولاد سے۔ اور پھر وہاں پر امیر کائنات نے اپنے فرزندوں کو خطاب کر کے کہا ہے ہر انسان کی زندگی کے 3 لمحات ہیں، 3 کیفیتیں ہیں۔ پہلی کیفیت جس کا میں بھی شاہد ہوں، جو میرے یہاں بھی پائی جاتی ہے، انا بالامس صاحبکم، گزشتہ کل میں تمہارا مولا تھا، تمہارا آقا تھا، تمہارا حاکم تھا، تمہارا خلیفہ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، لیکن آج تمہارے لیے مقام عبرت بن گیا ہوں۔ وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ، لیکن آنے والے دن میں تم سے میری جدائی ہونے والی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، تھوڑی سی شہرت ہو جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے تو انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کووڈ-19 اور کرونا وائرس نے انسان کو اس کی حیثیت بتا دی کہ آخر تمہارے یہاں یہ غرور و تکبر کیوں پایا جاتا ہے۔ ہمیں تو امیر کائنات جیسا متواضع اور منکسر ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین یہ فرماتے تھے الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب۔ اے کریم پروردگار، میری عزت و سر بلندی کے لیے یہ کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے افتخار کے لیے یہی بس کہ تو میرا رب ہے، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے المناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے چند جملے مصاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سر پر ضربت لگی ہے امیر کائنات کے، اور جناب جبرائیل نے مرثیہ پڑھا ہے اور لکھا ہے ارباب مقاتل نے کہ دوڑتے ہوئے لوگ پہنچ رہے ہیں، حتیٰ کوفے کی خواتین بھی گئی ہیں، لیکن کسی روایت نے نہیں لکھا کہ زینب و ام کلثوم مخدرات عصمت و طہارت اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے ایک جملہ کہنے کا،
کہ شاید زینب کو اس واقعے کا انتظار ہے، اس لمحے کا انتظار ہے جب یہی اتنا پاس و لحاظ ہے سن 61 ہجری میدان کربلا، یہی زینب ام کلثوم اپنے ماجا حسین کی شہادت کے بعد دیار بدیار بے مقلا و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں، اور پھر جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچے گا تو نہ انہیں ام البنین پہچان پائیں گی، نہ دیگر اعزا پہچان پائیں گے، اور زینب کا عالم یہ ہوگا کہ کمر خمیدہ ہوگی، سر کے بال کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ الٰهِ لَا مَعْبُودَ سواک۔ مالک ہماری اس عبادت و بندگی کو قبول فرما، امیر کائنات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کریم پروردگار امیر المؤمنین کے چاہنے والے سروع زمین پر جگہ بھی ہیں، ان سب کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ وہ علماء، وہ دانشوران قوم، ہماری قوم کے وہ جوان جو جس اعتبار سے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مراج اعظام بالخصوص رہبر فرزانہ، رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، محافظ کربلا مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ماتم حسین۔ انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، زینب کے لیے صبح قیامت نظر آئی۔ انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، زینب کے لیے صبح قیامت نظر آئی۔ مسجد کوفہ یہ لہو ہے کہ شفق ہے، مسجد کوفہ یہ لہو ہے کہ شفق ہے، سرخی افق تاب پہ کیوں کر گزر آئی۔ انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، زینب کے لیے صبح قیامت نظر آئی۔ بیوہ نے ہر ایک گھر میں بچھائے صف ماتم، بیوہ نے ہر ایک گھر میں بچھائے صف ماتم، جب قتل کی مسجد سے علی کی خبر آئی۔ انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، زینب کے لیے صبح قیامت نظر آئی۔ عاشور کا دن گر گیا آنکھوں میں علی کے، عاشور کا دن گر گیا آنکھوں میں علی کے، جب زینب غم دیدہ کھلے سر نظر آئی۔ انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، انیسویں رمضان کی جس دم سحر آئی، زینب کے لیے صبح قیامت نظر آئی۔ کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، ایک گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کہتے ہیں علی پوچھو کیا چاہیے قاتل کو، یہ دودھ یہ شربت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، یہ گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، قاتل کو میرے کھولو فکرے نہ کرے بولو، گڑ جائے تو آفت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، یہ گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، حیدر ہے ابھی زندہ قاتل نہ ہو شرمندہ، کچھ ہو تو ندامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی
ضیافت ہے، ایک گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے ہو قصر ناراحت میں پوچھے کوئی خلوت میں کس چیز کی حاجت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، ہے یہ گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، ہے صادق یہ عجب غم ہے دنیا کو تلا تم ہے، صادق یہ عجب غم ہے دنیا کو تلا تم ہے، حیدر کی شہادت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، ہے یہ گھر میں قیامت ہے قاتل کی ضیافت ہے، کیا چشم مروت ہے قاتل کی ضیافت ہے، حسین 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 یا علی